السلام علیکم۔ آج میں جو بتانے لگی ہوں وہ یہ بتانے لگی ہوں کہ عرب میں شرک کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کی بھی پوجا کرنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہماری سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے خالص ماننے والے تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم سے نہیں ہوا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں اور نہ جانے کتنی ہی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک کہاں سے آیا؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو خانہ کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے بھی پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ کعبہ سے باہر جاتے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی بھی ہوگی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ خانہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھنے لگے۔ کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ سیاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیاپن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت کے ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے۔ جو دل میں چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستہ میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بڑا معلوم ہوا، چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے
اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں۔ ان میں 2 مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت چاہے زمزم تو بالکل ایک قسم کا ختم ہو چکا تھا۔ بہت سارے لوگ تو ان سے ناآشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات مدینہ میں 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمنوں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، کیونکہ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا۔ یہی مرکز توحید کا منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوتی تھی۔ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔